اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، وہ لمحات آ گئے جس کا انتظار تھا، پوری قوم اور پوری دنیا شدت سے ان لمحات کا انتظار کر رہی تھی۔ ایگریمنٹ سائن ہوا ایران اور امریکہ کے درمیان، اور پاکستان نے ثالث کے طور پر دستخط کیے، اور اس کے بعد اس ایگریمنٹ کی باقاعدہ طور پر ایگزیکیوشن آغاز ہو گیا۔ ایران نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس کو جو اس کے منجمد ایسٹس تھے وہ ریلیز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آج کا ایک تاریخی دن، شکریہ کے طور پر ایرانی صدر پاکستان پہنچے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایرانی صدر نے جو خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا میں پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستانی ایک بچے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے سپریم کمانڈر نے کہا کہ سب سے پہلے آپ پاکستان جاؤ اور پاکستان کا شکریہ ادا کر کے آؤ، اور آج پاکستانی قوم نے، پاکستانی حکمرانوں نے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے حق ادا کر دیا۔ جس طرح ایک بھائی کو، برادر اسلامی ملک کے سربراہ کو ویلکم کرنے کا حق ہے، وہ آج پاکستان نے ادا کر دیا۔ آگے چل کے پاکستان ایران کی جو پارٹنرشپ ہے، دوستی ہے، محبت ہے، جو پہلے سے موجود ہے اور زیادہ گہری ہو گئی۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے چین کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ شہد سے میٹھی، ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری دوستی اب ایران کے ساتھ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان نے ایک شعر سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایرانی صدر کو کہا کہ مشکل میں جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے اصل وہ دوست ہوتا ہے، خوشی میں تو سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے فارسی میں یہ شعر پڑھا اور ایرانی صدر نے مسکرا کے سر ہلایا اور اس کی تصدیق کی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ اسرائیل تنہائی کا شکار ہو گیا، اور اسرائیل نے اب آج یہاں تک کہہ دیا کہ اب امریکی اسلحے پر انحصار بند کرنا ہوگا اور ہمیں خود اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا۔ بھارت اگلے پورے نقشے میں کہیں نظر نہیں آ رہا، مسنگ ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل سروائیو کرے؟ اسرائیل کا نیو ورلڈ آرڈر کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ سارے آج کے موضوعات ہیں۔ ان ساری خبروں کا، موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان آج موجود ہیں، اسٹوڈیو کے اندر تشریف رکھتے ہیں جناب میاں سیف الرحمان۔ میاں سیف الرحمان صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، دی نیوز کے ایڈیٹر ہیں۔ ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے احمد اکبر قاضی، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ممبر صوبائی اسمبلی ہے۔ جی آر بلوچ، سابق سفارتکار، بڑی خوبصورت طریقے سے وزڈم کے ساتھ گفتگو کرنے والے انتہائی منجے ہوئے سفارتکار، جن کی حالات پہ بہت گہری نظر ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ آصف باجوہ صاحب، نون لیگ کے دبنگ لیڈر، سابق ایم پی اے، بھی ہماری آج کی اس ڈسکشن کا حصہ ہیں۔ جی آر بلوچ صاحب، آپ کا فیورٹ سبجیکٹ، اور ناممکن کو ممکن پاکستان نے کر دکھایا، صبرات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تھینک یو کہنے کے لیے ایرانی صدر پاکستان کے اندر موجود ہے۔ سپائلر ناکام ہوئے، سازشی ناکام ہوئے، پاکستان کامیاب ہوا، ایران سرخرو ہوا۔ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے مشرق کے ساتھ ہمارا تعلق آج کا نہیں، جب پاکستان کے وجود کو سوچا جا رہا تھا، سر شاعر مشرق، کیونکہ میں اسے شاعر مشرق کہوں گا، علامہ اقبال کو، کیونکہ یہ کسی ایرانی نے ہمیں کہا کہ بھائی یس ہی میں بھی یور، آپ کا قومی شاعر ہوگا لیکن یہ ہمارا بھی شاعر ہے، لہٰذا ان کو آپ شاعر مشرق کہا کریں، صرف قومی شاعر تک محدود نہ رکھا کرے۔ اس کی جو اس کا جو پیغام ہے وہ عالمی ہے، عالم اسلام کے لیے۔ تو آپ نے تو لاسٹ ٹائم بہت خوبصورت شعر بھی پڑھا تھا، تو میرا خیال ہے وہ ایک اچھا، میں آج پتہ کیا سوچ رہا تھا آپ کے ساتھ، چونکہ یہ تھوڑی سی گفتگو سیریس ہو جاتی ہے، سر کہ کبھی کبھی آپ کے سیاسی خواب بھی سچ ثابت ہوتے ہیں۔ یہی خواب تھا نا کہ بھئی پاکستان ایک ایسا ملک ہو جو کہ اسلامک امہ کا لیڈر ہو،
بہت سارے لوگ سینیکل تھوڑے دن پہلے بھی یہی وہ تسی کرو گے چھڈو اپنے آپ نو دیکھو نا تسی کرو گے یو نو وٹ ٹو دیٹ افیکٹ اور ہم بھی خاموش ہو جاتے تھے. لیکن اللہ کے پاس اپنے اسکیمز ہوتی ہیں کہ یہ موقع آنا تھا, آپ واقعی اس خواب کی تعبیر بنے جو ہم اپنی تقریروں میں اسکولوں میں کہا کرتے تھے کہ یہ خواب ہے علامہ اقبال کا, مسلمانوں کا, کہ ہم ایک دن پوری اسلامک امہ کی ڈھال بنیں گے, اسلامک امہ کی رہنمائی کریں گے. آپ اسلامک ورلڈ کی ڈھال ثابت کر دیا آپ نے الحمدللہ. آج تو پاکستان اسلام کی ڈھال, ایک نیا نعرہ آپ کو میں دے رہا ہوں, 14 اگست کو ضرور اس کو دہرائیے گا. آگے پھر چلتے ہیں. آج جی بلوچ صاحب, آپ ہمیشہ ہی دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں, اور آج بھی آپ نے خوبصورت الفاظ سے پوری قوم کی جذبات کی ترجمانی کی. بریگیڈیئر فاروق صاحب, ریپیٹ تو کرے جو میں نے کہا, ریپیٹ جو تاکہ یاد ہے لوگوں کو. پاکستان اسلام کی ڈال, اسلام کی ڈال, اسلام کی ڈال, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز. میں پتہ نہیں مجھے کیوں جی ایل بلوچ صاحب جب فلسطین کے اندر کھڑی وہ مظلوم ماں پاکستان کی طرف منہ کر کے, پاکستان کا نام لے کر, ہاتھ ایسے کر کے دعا مانگتی تھی اور روتے ہوئے پاکستانیوں کو یاد کرتی تھی, اور مجھے ہمیشہ ہی اس کے اندر سے ایک چیز نکلتی تھی کہ وہ کیوں پاکستان کو پکار رہی ہے اور پاکستان کی کیوں بات کر رہی ہے. اس کا سچی بات ہے کہ بینگ مسلم, بینگ پاکستانی, ہمیں ہمیشہ اس کا ادراک بھی رہا اور یہ خواہش بھی رہی اور یہ خواب بھی تھا ہمارا. لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ہمارا جو دشمن ہے بھارت ہے یا اسرائیل ہے, اسرائیل چونکہ بہت کام کرتا ہے ریسرچ کے اوپر, اسرائیل کو بہت پہلے سے احساس تھا کہ پاکستان کیا ہے, اس کا پوٹینشیل کیا ہے. اور ایک اسرائیلی فوجی کی بقول, میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی کہ اس نے ہمارے ایک فوجی کو باہر دوسرے ملک کے مشن کے اوپر کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا پاکستان کیوں بنا ہے, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کیوں اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں پتہ ہے, ہم اسرائیلی ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں, ہم تیاری کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ہمارے لیے بنا ہے. اور الفاظ میں کہوں گا, پھر آپ آگے جائیے گا اگر اجازت دیں باقی لوگ. صرف 2 الفاظ ہیں, 2 الفاظ. مسلمان اس جنگ سے پہلے بے قصی اور محرومی کے سائیکولوجیکل ڈپریشن میں تھے. پاکستان نے پوری اسلامک امہ کو اس بے قصی سے نکال کے بتا دیا کہ وی کین ڈو اٹ. ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, لڑ سکتے ہیں امن کے لیے, پیس کے لیے, اور اگر جنگ بھی کرنی پڑی تو ایران نے ثابت کر دیا جنگ بھی کر سکتے ہیں. تو آج مسلمانوں کی بے قصی کا وہ دور باغ بند ہو گیا انشاءاللہ. اللہ کرے آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو. اس اسرائیلی نے کہا پاکستانی فوجی کو, اس نے کہا جب آپ ماچس کی تیلی نہیں بنا سکتے تھے تو آپ ایٹم بم بنا کے بیٹھ گئے, آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کیا ہے, ہمیں پتا ہے. تو خیر, جس طرح صوفی برکت علی صاحب نے کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ اور پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی. ایک نقشہ تو ہم نے دیکھ لیا, سچی بات ہے, یہ ہم اس عہد میں زندہ ہے جس میں ہم نے یہ سارا منظر دیکھا. اب اس کو کیپٹلائز کر کے ہماری لیڈرشپ اس ملک کے لیے, سرزمین کے لیے, مسلمانوں کے لیے, فلسطین کے لیے اور پوری مسلم امہ کے لیے کتنا یوزفل بناتی ہے اس اپرچونٹی کو, یہ ہے $1 ملین کویسچن. بریگیڈ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار بھائی. پہلے میں ایک بات کہہ دوں, یہ کوئی شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہمیں ملی ہے, اور یہ پاکستان کا ایک بڑا لیڈنگ رول رہا ہے پچھلے چند مہینوں میں. اور ایم او یو سے گریجویٹ کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب ایگریمنٹ جو ہے نظر آ رہا ہے. مشکلات ہوں گی, اپس اینڈ ڈاؤن ہوں گے, لیکن آئی ایم شیور اینڈ میں وہ بھی ہو جائے گا. لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب غزہ کے اوپر 1.5 سال بلکہ 2 سال بربادی, جینوسائیڈ, نسل کشی ہم
آپ پوری اسلامک ورلڈ, پوری مسلم امہ دیکھ رہے تھے ایز سائلنٹ اسپیکٹیٹر. اس وقت کہاں تھی مسلمان اسلامک امہ, کہاں تھے وہ مڈل ایسٹ کے وہ تمام ممالک کہ کیوں نہیں انہوں نے انٹروین کیا اس وقت, کیوں نہیں اسرائیل کو چیلنج کیا. دیکھیں وہ ٹھیک ہے بعد میں جب ہمارا ضمیر جاگا تو پھر سارے وہ بورڈ آف پیس کے اوپر بھی گئے, سب کچھ ہو وہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایک ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے. اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ پیلسٹینین خاتون وہ پاکستان کو بھی دعائیں دے رہی تھی, دعوت دے رہی تھی, لیکن اوور آل اسلامک ورلڈ نے ایک اچھا رول ادا بھی کیا when it came to وہ جو جینوسائیڈ ہوا غزہ میں. چلیں ابھی معاملہ رک گیا لیکن ابھی پورا نہیں. اسرائیل کی آپ بات کرتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسرائیل امریکہ یہ دونوں اندر کے خانے میں ملے ہوئے. میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں, میں سیدھی کھل کے بات کرتا ہوں جو میری کنوکشن ہے, اور کنوکشن یہ ہے کہ یہ سب نورا کشتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی جھگڑا ہو گیا اور جناب تلخ کلامی ہوگی اور جی یہ ہو گیا. دیکھتے جناب وہ نیتن یاہو جو ہے اس کو ٹرمپ نے کیسی اس کی کلاس لی ہے. نو سر, اندر کے خانے امریکہ ہو, اسرائیل ہو, انڈیا ہو, ان کا ایک نیکسس ہے جو کہ انبریکیبل نیکسس ہے, جو مسلمانوں کے خلاف ہے اور رہے گا ہمیشہ. یہ یاد رکھیں, چاہے بے شک جتنے اگریمنٹ ہو جائے, اندر میں یہ سب ایک ہے. جب ان کو موقع ملے گا یہ مسلمانوں کو, کسی مسلمان قوم کو ہٹ کریں گے اور بڑی برگیل صاحب وہ اگر ایک ہے تو ہم ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہمیں ایک ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ اب ہو رہے ہیں, سن لیں میری کچلی میری بات, اب ہو رہے ہیں. اب جناب کویت کے وہ پرائم منسٹر جو تھے وہ بھی ملے ہمارے ایمبیسڈر کو, وہ تصویر آئی, انہوں نے کہا جی ہم بھی ہمارا بھی میسج بھیجیں گورنمنٹ آف پاکستان کو. ترکیہ, قطر, سعودی عربیہ, پاکستان, یہ ایک نیا اسلامک بلاک جو ہے, پاور, ایجپٹ اس میں شامل ہے جو ایمرج ہو رہا ہے, بات چیت چل رہی ہے بیہائنڈ دا سین. پتہ نہیں کتنے ٹائم کے بعد یہ اناؤنس ہو جائے گا کہ جناب ایک واقعی جو ہمارا ایکچولی کام ہونا چاہیے تھا, ہمارا خواب ہونا چاہیے تھا, اب شاید امپلیمنٹ ہو جائے کہ جی یہ اسلامک کولیشن فورس ایک بنے گی جس میں ہماری آرم فورسز اکٹھی جو بھی جارحیت ہوگی کسی بھی مسلمان ملک پہ, چاہے غزہ ہو, فلسطین ہو, لیبنان ہو, ایران ہو, کوئی بھی ملک ہو, تو اس کے دفاع کے لیے یہ ممالک جو ہیں ان کے افواج جو ہیں وہ اٹھیں گے. سفارتکاری اپنی جگہ, ڈپلومیسی اپنی جگہ, پالیٹکس اپنی جگہ, لیکن جب تک آپ ایک ڈیٹرنٹ کریٹ نہیں کریں گے اسرائیل کے, تب بھی امریکہ بھی جو ہے نا یہ دونوں باز نہیں آئیں گے. یہ یاد رکھیں, کیپ دیٹ ان مائنڈ. بالکل ٹھیک ہے برگیڈ صاحب, آپ نے بالکل ہی بڑی آئی اوپنر باتیں کی. ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, اور یہ بات برگیڈ صاحب آپ ہی نہیں کر رہے, ہمارے تو قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ہم تو ان کی دوستی کی بات ہی نہیں کر رہے اور نہ کرنی چاہیے. اور جو ہمارے دوست ان کی دوستی پہ فخر کرتے ہیں ان کو ریویو کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, اس سے نکلنا پڑے گا. سر احمد اکبر قاضی, سر کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم. اگر آپ کویسچن پوٹ کر دیں تو میرے لیے آسانی ہوگی, بیکاز میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا. آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایرانی صدر پاکستان آئے, انہوں نے کہا جی کہ سپریم کمانڈر نے مجھے کہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان جاؤ, شکریہ ادا کرو. اور جو پاکستان کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, ایک وکٹری, ایک سالس کے طور پہ ہم نے مشن کمپلیٹ کیا, ٹارگٹ کمپلیٹ کیا, سازشیں ناکام ہوئیں, اور اب پاکستان کو اللہ نے عزت دی. اور اس اپرچونٹی سے ہم کس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی سر آپ کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ بڑی مہربانی کی ہے, اور اگر میں یہ کہوں اور اگر میں یہ نہ کہوں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ اس میں فیلڈ مارشل صاحب نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا. جس طرح جے ڈی وینس نے اس دن اپنی اسٹیٹمنٹ میں, جو وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اتنی دفعہ میں نے پچھلے 2 مہینوں میں کسی سے بات نہیں کی جتنی دفعہ میری فیلڈ مارشل سے بات ہوئی ہے. تو میننگ دیر بائی کہ ایک بڑا ایکٹیو رول
فیلڈ مارشل نے پلے کیا ہے ان معاملات کی درستگی میں اور اس ڈیل کو نیگوشیٹ کرنے میں، اس کو میڈیٹ کرنے میں، اور آج پھر ایرانی جو ہمارے پاس وفد آیا ہوا ہے ان کا بھی اس چیز کو کلیم کرنا اور اس چیز کو باقاعدہ کریڈٹ دینا کہ پاکستان نے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے۔ اس میں یقیناً جو ابھی آپ کچھ دیر پہلے آپ نے ایک بات کی، وہ کچھ بٹس اینڈ پیسز میں نے سنا کہ وہ کسی صاحب نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی، تو یقیناً اس مسئلے کی حد تک تو ہم نے اس چیز کو بڑا کھل کے آتے دیکھا۔ اب بطور پاکستانی میں کیا سوچتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں نا، ایک تو آپ کی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کامیابی ہے، وہ تو مان لی، وہ بہت اچھی ہو گئی، زبردست ہو گئی، دنیا مان رہی ہے، کسی کے ماننے یا ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اب ہمیں اس کے اکنامک جو گینز ہیں وہ ملنے چاہیے، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ دیکھیں نا، مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی کہ امریکہ نے اجازت دے دی کہ ہم ایران کے ساتھ اب گیس پائپ لائن کر سکتے ہیں، تو مجھے دکھ ہوا کہ ابھی تک ہم اتنی بھی لبرٹی نہیں لے سکے، اتنی بھی آزادی نہیں لے سکے کہ یہ فیصلہ ہم خود کر لیتے، ہمیں امریکہ کی اجازت چاہیے۔ لائک وائز رشیا سے مفت جو سستا پیٹرول ہے وہ لینے کی بھی اگر ہمارے پاس آزادی نہیں ہے، اس کی بھی ہمیں امریکہ سے اجازت لینی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم بطور پاکستانی ایک تو ہم اپنے آپ کو اس چنگل سے لبریشن کی بات کرتے ہیں، ایمانسپیشن کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس چنگل سے نکلیں اور ہم اپنے خود مختار فیصلے کر سکیں۔ دیکھیں نا، ایک گاؤں کا چودھری ہے، وہ دو حریفوں کے درمیان جب فیصلہ کرواتا ہے تو اس کو کیوں چودھری کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لائک وائز اگر آج ہم دو طاقتوں کے درمیان، ایک اسلامی طاقت ہے، ایک پوری دنیا کی ورلڈ پاور کنسیڈر ہوتی ہے، اس کو اگر ہم میڈیٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر دی ہاؤس ہیز ٹو بی کریکٹڈ، اور پھر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکنامیکلی بھی لبریٹ کریں اور ہم اس پوری سچویشن سے اکنامیکلی فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں ملیٹریلی کوئی فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز ملیٹری پروفس کی وجہ سے ہی تو ہمیں یہ رول ملا ہے۔ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ اکنامیکلی اس ملک کو رائز کرنا چاہیے، وہ فائدہ ہمیں امریکہ سے اٹھانا پڑے، وہ ہمیں ایران سے اٹھانا پڑے، وہ ہمیں رشیا سے اٹھانا پڑے، وہ ہمیں چائنا سے اٹھانا پڑے، ہمیں اسے اٹھانا چاہیے۔ قاضی صاحب، آپ پھر وہی باتیں کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کی۔ آپ نے ایک دفعہ رشیا کا دورہ بھی کیا تھا تو آج تک بھگت رہے ہیں، تو آپ پھر دیکھو نا، تسی بادشاہ بندے ہو، وہی باتیں کرتے ہیں آپ۔ تو شکر کریں یہ جو جے ڈی وینس والی جو بات ہے یہ درست ہو، اجازت دے دی ہو انہوں نے، بس یہ شکر کریں یہ شروع ہو جائے۔ باجوہ صاحب، اصل خبر تو آپ کے پاس ہوگی، یہ کیا یہ گیس پائپ لائن سٹارٹ ہو رہی ہے، آئل بھی آ رہا ہے، کیا کیا منصوبے پاکستان کو مل رہے ہیں؟ جی دیکھیں سر، بہت شکریہ سر ذوالفقار راج صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے جنرل فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کے جو کام سر انجام دیا ہے، اس وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بہت بہتر ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو میرے دوست یہ بات کر رہے تھے، اور اس سے پہلے جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی، ہمیں تو یہ ڈر ہے، ہمیں تو یہ خوف ہے ہمارے اندروں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں، کہ روس کے علاوہ انڈیا اور اسرائیل جو ہیں یہ ہمارے بالکل نیچرلی دشمن ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ قرآن نے ثابت کر دی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ بالکل اندر سے ہم تیار ہیں۔ ہم نے پوری تیاری اس بات کی کر رکھی ہے کہ اگر کہیں پہ ان کے دماغ میں، انڈیا کے دماغ میں یا اسرائیل کے دماغ میں کہیں کوئی کیڑا ہے تو وہ نکال دیں۔ ہم بالکل تیار ہیں۔ ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو گندی آنکھ سے، میلی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ ہم ان کو بھرپور جواب دیں گے، اس بابت ہماری تیاری ہے، بے فکر ہو جائیں، اللہ خیر کرے گا۔ نمبر 2۔ نمبر 3، دیکھیں یہ کوئی راتوں رات ہونے والے معاملات نہیں ہے کہ گیس پائپ لائن سے پیچھے سے ایسے آپ ٹوٹی کھول دیں گے تو گیس آ جائے گی، یا بجلی کا ایسے سوئچ آن کر دیں تو آ جائے گی۔ یہ ایک سسٹم ہے گورنمنٹ آف، یہ دیکھیں کوئی مذاق نہیں ہے۔ باجوہ صاحب، یہ راتوں رات ایرانی قوم نے کروائے نا فیصلے، انہوں نے کہا پہلے یہ فیصلے کرو۔ سنیں 12 بلین ڈالر انہوں نے پہلے ریلیز کیے ہیں، تو اگلوں نے بات دوسری کی ہے
یہ جب قوم کھڑی ہوتی ہے نا اپنی عزت پہ، غیرت پہ، رسپیکٹ پہ، پھر راتوں رات ہی فیصلے ہوتے ہیں، منٹوں میں ہوتے ہیں، گھنٹوں میں ہوتے ہیں سر. بالکل 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 آپ کی بات درست ہے. میں یہ یقین واثق ہے اور یہ پولیٹیکل فورسز کی یہ ول ہے کہ یہ جو ہم نے معاشی طور پہ ہم کمزور ہیں، ہم نے جو معاشی لحاظ سے فائدے اٹھانے ہیں ہم ڈیفینیٹلی اٹھائیں گے. اور بہت جلد آپ کے علم میں آ جائے گا کہ ایل پی جی اور جو گیس پائپ لائن ہے وہ بھی، اور جو بجلی کا معاملہ تھا وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ بھی، یہ بزنس لائن تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں فوری طور پہ ہم ان کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے. آپ کوئی ہفتوں کی بات نہیں ہے سر، ہفتوں کی بات نہیں ہے، دنوں کی بات ہے. دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایرانی پیٹرول بھی آئے گا، ایران سے گیس پائپ لائن بھی آئے گی، بجلی کا جو شارٹ فال ہے ہم وہ بھی پورا کریں گے. اور انشاءاللہ پاکستان میں جو اکنامیکلی ہماری معیشت کو اس جنگ کی وجہ سے نقصان پہنچا، ہماری پیٹرول کی اور گیس کی قیمتیں جو ریز ہوئیں، ہم انشاءاللہ ان کو اسی سطح پر کے لے کر کے آئیں گے بہت جلد. باجو صاحب ایرانی تیل تے سمگل ہو کے آندا ہی آندا ہے، لیکن لیگل طریقے نہ آنا شروع ہو جائے تو پھر لیگل آئے گا سر، لیگل آئے گا. اصل وہ چیز ہے کہ جب سے یہ جنگ ہو رہی ہے یہ پیٹرول جو ہے یہ بند ہو چکا ہے انلیگلی. میاں سیف الرحمان صاحب، آپ آج آل دا ٹائم اسلام آباد سنا، بڑے رابطے میں رہے، وزیر اعظم ہاؤس میں ادھر ادھر آپ کی گفتگو ہوئی، آپ کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. کیا خبر ہے اندر کی کہ یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے، یہ مونکے، یہ جفیاں، یہ سارا کچھ عام طور پہ یہ تو چیزیں ہم نے دیکھ لی، اندر کی بات ہے کیا؟ پاکستان کو مل کیا رہا ہے؟ عام طور پہ جب صدور یا وزراء اعظم کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں تو اس کا ایک پس منظر بھی پورا ہوتا ہے. اس کے فورن آفس نے کچھ تیاری کی ہوتی ہے پہلے سے، کچھ تکنیکی جو پیپرز تیار ہوئے ہوتے ہیں ان پیپرز کو ایکسچینج کیا ہوتا تھا. جی پاکستان اور ایران کے مابین میوچل انٹرسٹ کی کون سے معاملات تھے ماضی میں یا اب گزشتہ دنوں گیس پائپ لائن کا ایک بہت بڑا گیس پائپ لائن کا ہے، اور پاکستان کی انہوں نے کیس بھی کیا تھا اور بلکہ ایران کی گڈ ول کے طور پہ ایران نے ہمیں اس میں تھوڑا سا ریلیف دیا، یعنی کہ بجائے کہ ہمیں وہاں پہ پینلٹی پڑتی بہت بڑی اربوں ڈالر کی، وہ بھی ہمیں ایران کی طرف سے ریلیف ملا ہے. اب اس وقت پاکستان کی جو گڈ ول ہے دنیا میں، اور خاص طور پہ پاکستان ایران کے تعلقات، وہ ایک ایسی نہج پہ ہیں کہ اگر اس وقت حکومت پاکستان یا ہمارے پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر کے ساتھ جو ان کی پوری ٹیم ہے جنہوں نے یہ نیک نامی حاصل کی ہے، اگر وہ اکنامک گینز نہیں حاصل کر سکیں گے تو یہ نیک نامی زیادہ لاسٹنگ نہیں ہوگی، زیادہ دیر پا نہیں ہوگی. بڑی بنیادی بات کی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ اس لیے میں سمجھ رہا ہوں، میرے علم کے مطابق اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس وقت چونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جس لیول پہ ہمارے آپس میں ایک اچھے تعلقات ڈیولپ ہوئے ہیں دوبارہ بھائی چارے کے ایران کے ساتھ، تو ہم اگر اس وقت میں واقعی وہ جرت جسے آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کا صرف ہر وقت ان کی ڈکٹیشن لینے کی بجائے اس وقت ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی چلائیں، جس طرح کہ آپ نے دیکھیں آپ کا ایٹمی پروگرام جو تھا اس پہ بڑی قدغنیں لگی، اس پہ بڑے پریشرز آئے، امریکہ کے آئے، بین الاقوامی آئے، لیکن پاکستان گزشتہ 6-7 دہائیوں سے اس میں کامیاب رہا. یہاں تک کہ میں بعض مذاکرات میں ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا، ایٹم بم کا باپ بنا لیا، دادا بنا لیا، اور کیا کچھ نہیں بنا لیا، لیکن وہ سارے پریشرز کو ہم فیس کرتے رہے ہر دور میں، فوجی دور میں بھی، سیاسی دور میں بھی، اور ہم آگے ہی بڑھتے گئے. اور وہ آج آپ کی طاقت بنا، آپ کا ایلیمنٹ آف نیشنل پاور، جس کی بنیاد پہ آپ بارگیننگ پاور میں آئے، آپ کی سفارتی جو اس وقت لیوریج ہے اس کے پیچھے آپ کی یہ عسکری طاقت بھی ہے، یعنی اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. یعنی یہ آپ کو ایک معتبر بنا دیتی ہے دنیا میں، آپ کی جو قوت ہے، آپ کی جو صلاحیت ہے اجتماعی قومی، یہ آپ کو معتبر بنا دیتی ہے، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں. پھر جب آپ کوئی سچویشن کلیئر کرتے ہیں، اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کوئی سچویشن بتائی اگر امریکہ کو کہ یہ سچویشن بلو اپ ہو کے ایسی صورتحال میں تبدیل ہو جائے گی جو آپ سے بھی سنبھالی نہیں جائے گی، اور پھر آپ ہماری طرف نہ دیکھیں، تو یہ باتیں جب کھل کے ہوئی ہیں تو یہ سفارتکاری ہوئی ہے. سفارتکاری یہ نہیں ہوئی کہ تسی چھڑ دو جی، تسی بہ جاؤ جی، تسی کھلو جاؤ جی، یہ حالی نہیں ہوئی. سفارتکاری باقاعدہ بڑے ٹھوس بنیادوں پہ سمجھایا گیا، باقاعدہ ٹھوس بنیادوں پہ پورا سینیریو بلڈ اپ کر کے دکھایا گیا کہ جناب یہ سینیریو بلڈ اپ ہو رہا ہے،
کہ مثال کے طور پہ اگر یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر فاروق صاحب، میں نے آپ کے ہی پروگرام میں بتایا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل باقاعدہ سیکشن 224 لا رہے ہیں کانگریس میں، اور اس میں دونوں پارٹیاں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن، جس کے تحت وہ 1.3 ٹریلین ڈالر کا اسلحہ بنانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، سائبر وار کا، AI وار کا. تو اس کا ویسے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پبلک اوپینین اس کے خلاف ہے کہ وہ تھرو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کانگریس میں بل، وہ آنے والے اکتوبر میں وہ پاس ہونا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ درون خانہ یہ باتیں چل رہی ہیں. آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ الگ الگ نہیں ہو سکتے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کلوز آ رہی ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.